الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا وقال سبحانه وتعالى وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وقال سبحانه وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا صدق الله العظيم۔ واجب الاحترام بزرگوں، قابل قدر دینی ایمانی بھائیوں اور بہت ہی احترام کی مستحق دور بیٹھی سندہی عزیز ترین ماں اور بہنوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی 3 آیتیں تلاوت کی ہیں۔ جیسا کہ ہم سبھی کے علم میں ہے کہ یہ جو ایام چل رہے ہیں یہ قربانی کے ایام چل رہے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قربانی کے ایام میں کوئی عمل اللہ رب العزت کے یہاں خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ لیکن گزشتہ ہفتے بھی میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ ہر عمل کا ایک ظاہری حصہ ہوتا ہے، ایک باطنی حصہ ہوتا ہے، اور باطنی حصہ جو ہماری نظروں سے اوجھل ہوتا جا رہا ہے، جس سے ہمارا باطن اور ظاہر محروم ہوتا جا رہا ہے، اس کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کی گئی تھی، اور آج بھی اسی تعلق سے بات عرض کرنی ہے۔ چنانچہ میں نے جو قرآن کریم کی پہلی آیت تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے اولاد آدم کو عزت بخشی، اس کا اکرام کیا۔ کس طرح سے اکرام کیا؟ اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ تمام مخلوقات، پہاڑوں میں، پیڑوں میں، جنگلات میں، نباتات میں، اس کے علاوہ جتنی بھی بڑی سے بڑی مخلوقات، چھوٹی سے چھوٹی مخلوقات، اللہ تعالیٰ کی نظر میں ان تمام کروڑ مخلوقات، اللہ ہی حقیقت جانتا ہے کہ اللہ کی کتنی مخلوقات ہیں، ان کے تعداد بھی وہی جانتے ہیں، کیونکہ آج تک دنیا کے سامنے نئی نئی مخلوقات آتی جا رہی ہیں، اور روز بروز مخلوقات کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ آج تک تمام مخلوقات کے بارے میں یہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکا کہ اب ہم تمام مخلوقات کو جان چکے ہیں، اب مخلوقات اور نہیں۔ کیا معلوم، آج تک سمندر کا حصہ دیکھا ہی نہیں گیا سارا، اس کی مخلوقات کا کوئی کیا علم حاصل کرے گا؟ آج تک سمندر کی گہرائی تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکا، اس گہرائی کے اندر کیا کیا مخلوقات رہتی ہیں کوئی کیا جانے گا؟ آج تک آسمانوں کے اندر کتنی مخلوقات ہیں کوئی کیا جانے گا اور کیا جان سکے گا؟ بہرحال اللہ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں، اللہ رب العزت نے ان زمینی مخلوقات میں جو مخلوقات اللہ رب العزت نے بنائی ہیں، ان مخلوقات میں سب سے افضل جو مخلوق ہے وہ انسان، اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے اولاد آدم کو عزت بخشی۔ تو اللہ رب العزت نے کس طرح سے عزت بخشی؟ اللہ رب العزت نے انسان کو بولنے والا بنایا، اس اعتبار سے عزت بخشی۔ کوئی مخلوق، جانور نہیں بول سکتے، نباتات بول نہیں سکتے، اس کے علاوہ پہاڑ بول نہیں سکتے، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے بولنے والا بنایا۔ انسان کی شکل و صورت اتنی شاندار، اتنا حسین، اتنا جمیل، اتنی اعتبارات سے اللہ رب العزت نے اسے فضیلت بخشی ہے کہ دوسری مخلوقات کو اللہ نے فضیلت نہیں بخشی۔ اس کے علاوہ بہت سے اعتبارات سے اس کی تفصیل کی جا سکتی ہے، لیکن سب سے زیادہ جو اللہ نے فضیلت بخشی ہے وہ انسان کو عقل کے اعتبار سے بخشی۔ یہ عقل ایسی زبردست چیز ہے کہ اس عقل کے ذریعے سے انسان نے ان مخلوقات کو کہ جو طاقت میں بہت بڑے ہوئے ہیں انسان سے، ہاتھی ہے، شیر ہے، کہ انسان جسمانی طور سے ان کا مقابلہ کرنے کی سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن اس عقل کا استعمال کر کے انسان نے اس کا کنٹرول کیا ہوا ہے۔ سب سے بڑی جو فضیلت ہے انسان کی وہ عقل ہے، اور سب سے بڑی جو آزمائش ہے وہ بھی عقل ہی ہے، کیونکہ جو چیز سب سے بڑی طاقت کا ذریعہ ہوتی ہے اس چیز کا اگر صحیح استعمال ہو تو وہ سب سے بڑی نعمت ہے، اور اس چیز کا اگر غلط استعمال ہو جائے تو وہ سب سے بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے۔ چھری ہے، اگر انسان صحیح استعمال کر رہا ہے، پھل کاٹنے میں، سبزیاں کاٹنے میں استعمال کر رہا ہے، بہت آرام کی چیز ہے، اور اگر وہی استعمال اس کا غلط ہو جائے، بچہ چھری ہاتھ میں لے کر کسی کا مار دے تو وہ سب سے برا اس کا استعمال ہے، زبردست قسم کا نقصان ہو جائے گا۔ یہی عقل جو ہے انسان کا سب سے بڑا امتیاز ہے، سب سے بڑی تکریم ہے اللہ کی طرف سے،
سب سے بڑا اعزاز ہے اللہ کی طرف سے، سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے، اور یہی سب سے بڑی آزمائش بھی ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بہت سے مشرکوں سے ایمان لانے والوں نے کہا کہ بھئی تم بھی ایمان لے آؤ جیسے یہ لوگ ایمان لے آئے۔ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم ایمان ایسے لے آئیں جیسے بیوقوف ایمان لائیں۔ اس آیت کے تحت علماء لکھتے ہیں کہ آج کے زمانے میں بھی وہ مسلمان، پھر دہراتا ہوں، آج کے زمانے میں بھی وہ مسلمان کہ جو اسلام کے بارے میں اپنے دلوں کے اندر شکوک و شبہات رکھتے ہیں، وہ مسلمان ان مسلمانوں کو کہ جو اللہ کے ہر حکم کو بغیر کسی چوچرا کے تسلیم کر لیتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، وہ مسلمان جو اپنے دلوں میں شکوک و شبہات رکھتے ہیں، ان مسلمانوں کو جو اللہ کے احکامات کو بغیر کسی چوچرا کے تسلیم کر لیتے ہیں، یہی سمجھتے ہیں اور یہی کہتے ہیں کہ تمہاری سوچ دقیانوسی ہے، تم پرانے خیالات کے لوگ ہو، تم جاہل قسم کے لوگ ہو، تمہیں تعلیم کی کوئی خبر نہیں ہے، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے، تم پرانے قسم کے خیالات کے اندر پڑے ہوئے ہو۔ وجہ اس کی یہ نہیں ہوتی کہ یہ حقیقت ہے جو کہا جا رہا ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کے دلوں کے اندر شکوک و شبہات کے کانٹے پڑے ہوئے ہیں، شکوک و شبہات کے کانٹے چبھے ہوئے ہیں، وہ اسلام کے حقانیت کا انکار اپنے خاندانی رسم و رواج کی وجہ سے، سماج اور خاندانی برائیوں کی وجہ سے نہیں کر سکتے، لیکن ان کے دلوں میں اسلام کی حقانیت نہیں۔ اور آج اس طرح کے مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، اور آج کل میں بیانات میں بار بار ان مضامین کو لے کر آ رہا ہوں، ان شکوک و شبہات کا بار بار تذکرہ کر رہا ہوں، اور ان نوجوانوں کو دعوت دیتا ہوں کہ جو نوجوان کالج کے اندر جا رہے ہیں، یونیورسٹیز کے اندر جا رہے ہیں، کہ اگر ماحول کی وجہ سے یا دوسرے مذہب کے دوستوں کے ساتھ میل جول رکھنے کی وجہ سے اسلام کے کسی بھی حکم کے اوپر آپ کو کسی بھی قسم کا شک و شبہ ہے، تو ہماری طرف سے آپ کو دعوت ہے کہ آپ اپنے شک و شبہ کا کھلا اظہار کریں۔ اگر ہو سکے گا تو بر وقت جواب دیا جائے گا، اور اگر جواب معلوم نہیں ہوگا تو اپنے بڑوں سے سیکھ کر کے جواب دیا جائے، لیکن اپنے دلوں کے اندر اسلام کے کسی بھی حکم کے بارے میں، چاہے وہ پردے کا حکم ہو، چاہے وہ اسلام کی سود کی حرمت کا مسئلہ ہو، چاہے جانوروں کے قربانی کا مسئلہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، ہم عقل اور نقل دونوں کی روشنی میں ہر اعتبار سے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے شافی اور کافی جواب دینے کی کوشش کریں گے، اور ہر زمانے میں علماء نے اس قسم کے جوابات دیے ہیں اور لوگوں کو مطمئن کیا ہے۔ تو بہرحال میں یہ بات بیان کر رہا تھا کہ یہ عقل سب سے بڑی نعمت بھی ہے اور سب سے بڑی آزمائش کا ذریعہ بھی ہے۔ اس سے پہلے اس بات کو سمجھ لیں کہ دیکھیں، غور کریں کہ اللہ رب العزت نے انسان کے مختلف اعضاء بنائے ہیں، آنکھ بنائی ہے، اس آنکھ کا دیکھنے کی جو صلاحیت ہے وہ لمیٹڈ ہے، وہ محدود ہے۔ آنکھ ایسا نہیں ہے کہ سارے جہاں کو دیکھ لے گی، ہماری آنکھ کا دائرہ ہے کہ ہم ایک حد تک 500 میٹر 600 میٹر تک دیکھ سکتے ہیں، اس کے بعد ہمیں نظر آنا بند ہو جائے گا۔ کان کی ایک لمٹ ہے کہ کان اتنی دور تک اگر کوئی گفتگو کی جائے گی، کان اس کو سن لیں گے، اس کے بعد کی جائے گی، انسان کے کان اس کی گفتگو کا ادراک نہیں کر سکیں گے۔ زبان کے بولنے کی، انسان کی آواز کی ایک لمٹ ہے کہ وہاں تک اپنی آواز پہنچا سکے گا، اس کے بعد اس کی آواز نہیں پہنچ سکے گی۔ انسان کے چلنے کی ایک لمٹ ہے کہ وہ دن کے اندر اتنے کلومیٹر چل سکے گا، اس کے بعد نہیں چل سکے گا۔ جب انسان کے سارے اعضاء کی ایک لمٹ اللہ نے بنائی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ نے عقل کی لمٹ نہ بنائی؟ عقل کی بھی اللہ نے ایک لمٹ بنائی ہے۔ اگر جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ عقل کے ذریعے ہر بات کو سمجھا جا سکتا ہے، ان کی خدمت میں بہت سادہ زبان کے اندر بہت صاف لفظوں میں عرض ہے کہ انسان ساری حقیقتوں کو جو کائنات میں اللہ نے کروڑ کی تعداد میں چھپا رکھی ہیں، انسان اس کو تو کیا سمجھے گا؟ آج تک انسان خود اپنے جسم کے اندر اللہ نے کیا کیا صلاحیت ہے، کیا کیا راز چھپا رکھے، ان سے واقف نہیں ہو سکا۔ پہلے اپنے جسم کو ہی نمٹا لے، پہلے پورے دماغ کا اسٹرکچر اللہ نے بنایا ہے، پورا دماغ جو بنایا ہے، آج تک پورے دماغ کو انسان نہیں سمجھ سکا، اس کو ہی نہیں حل کر سکا۔ پہلے اپنے جسمانی اعضاء جو اللہ نے بنا رکھے انہی کو حل کر لیں، آگے ساری کائنات اور کائنات کے بنانے والے کی طرف سے جو حکمتیں رکھی گئی ہیں ان کی باتوں کا تو انسان کیا ادراک کرے۔ اس کی بالکل مثال ایسی ہی ہے کہ جیسے کہ ہر چیز کے اندر، پانی کے اندر اسی طرح ہم جو دہی کھاتے ہیں اس کے اندر ایک چمچ کے اندر لاکھوں ہزاروں کی تعداد کے اندر اللہ رب العزت نے بیکٹیریا بنایا ہے، کیڑے ہوتے ہیں، جاندار ہوتے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک کیڑا، ان میں سے کوئی بیکٹیریا سر ابھارے اور ہم سے یہ کہے کہ بھئی یہ جو ہوائی جہاز بنائے یہ بیکار ہے، یہ جو بجلی بنی ہے یہ بیکار ہے، یہ جو موبائل فون بنا ہے یہ بیکار ہے، تو اس وقت ہم کیا سوچیں گے؟ اس وقت ظاہر ہے کہ ہمیں ہنسی آئے گی،
کہ یہ بیچارہ اتنا سا کیڑا کہ جس کا وجود کیا یہ کیا جانے گا ہماری دنیا کے بارے میں, ہماری دنیا کی ترقی کے بارے میں. اس کیڑے کی مثال ہمارے ساتھ تو کچھ میج بھی کھا سکتی ہے, کیونکہ وہ بھی مخلوق, ہم بھی مخلوق, وہ بھی محدود, ہم بھی محدود, اس کا خالق بھی ایک, ہمارا خالق بھی ایک. لیکن اللہ کی اور ہماری مثال تو وہ بھی نہیں ہے جو کیڑے اور ہماری مثال ہے. ہم کیا جانیں, ہمارا ایک نوکر, ہمارا ایک محکوم, ہمارا ایک مملوک, اگر وہ ہمارے راز کی چھان بین کے اندر لگ جائے, کوئی شخص ہمارے یہاں کام کرتا ہے وہ ہمارے گھریلو راز کو جاننے لگے تو ہمیں غصہ آ جائے گا, اس کو نکال دیں گے کہ تیری اتنی مجال, اتنی ہمت کہ ہمارے گھریلو راز کو جاننا چاہتا ہے. تو کیا ضروری ہے کہ ہم اللہ کے ادنا سے بندے ہو کر ہم ہی کتنے بڑے ہیں جو ہماری عقل کتنی بڑی ہوگی؟ کیا ضروری ہے کہ ہر بات کو عقل کی کسوٹی پہ پرکھنے کی کوشش کریں؟ کیا ضروری ہے کہ ساری حکمتیں ہمیں سمجھ میں آ جائیں؟ اگر ساری حکمتیں ہی سمجھ میں آ گئی پھر ایمان کا کیا مطلب؟ ایمان تو کہتے ہی اسے ہیں کہ جو چیزیں سمجھ میں بھی نہ آئیں وہ اللہ کے کہنے کی وجہ سے, اللہ کے حکم کی وجہ سے ایک مسلمان مان لیتا ہے. قبر کا عذاب اسے نظر نہیں آتا پھر بھی مانتا ہے, فرشتے نظر نہیں آتے پھر بھی مانتا ہے, دوزخ نظر نہیں آتی پھر بھی مانتا ہے, جنت نظر نہیں آتی پھر بھی مانتا ہے. تو بہرحال ہر چیز انسان عقل کے ذریعے سے سمجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ سکتی. اسی لیے انسان اگر اسلام کے ہر حکم کو عقل کے ترازو کے اندر تولے گا بہک جائے گا, بھٹک جائے گا, گمراہ ہو جائے گا, اللہ کی طرف سے جو عقیدہ ہے وہ کمزور پڑ جائے گا, ارتداد کے اندر مبتلا ہو جائے گا. آج یہی وجہ ہے کہ دنیا بہت تیزی کے طرف اللہ کی منکر ہوتی جا رہی ہے اور اللہ کا انکار کرتی جا رہی ہے. اور ہمارے بھی بہت سے مسلمان کہ جو بہت زیادہ تعلیم کی طرف بڑھ جاتے ہیں, جو اپنے آپ کو بہت زیادہ عقل مند اور اپنے سارے کے سارے اسلاف کو, اکابرین کو بے وقوف سمجھتے ہیں, وہی جو میں نے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی, اور وہ ہر چیز کو عقل کی کسوٹی میں پرکھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عقل ہر چیز کو سمجھ سکتی ہے, عقل کے ذریعے ہم ہر گتھی کو سلجھا سکتے ہیں. تو بیچارے ایک دن وہ اللہ کے وجود کو بھی عقل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ ایک محدود چیز ایک لامحدود چیز کو کیسے سمجھے گی؟ اس لیے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ کا انکار کر دیتے ہیں, اللہ کے دین کا انکار کر دیتے ہیں. تو اس لیے یہ والی بات میں نے اس لیے عرض کی کہ اللہ رب العزت نے انسان کو عقل کے ذریعے سے عزت بخشی ہے, اور پھر اس کے بعد فرمایا وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ. دوسری آیت میں نے تلاوت کی کہ اسی اللہ نے جس نے تمہارا اکرام کیا عقل کے ذریعے سے اور بہت سارے ذریعوں سے, اسی اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے اس بات کی کہ اللہ فرماتے کہ ہم نے ان کے لیے, انسانوں کے لیے جانوروں کو مسخر کر دیا, ان کی تابعداری میں دے دیا, ان کو ان کا خادم بنا دیا. فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ, ان جانوروں میں سے بہت سے جانور انسان کے سواری کا کام میں آتے ہیں. وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ, اور بہت سارے جو جانور ہیں وہ انسان کے خوراک, انسان اس کو کھاتا ہے. اب انسان کے اگر سمجھ میں نہ آتا ہو نہ آئے, اگر انسان اس بات کو عقل کی کسوٹی کے اوپر پرکھنے کی کوشش کرتا ہے, اور بہت سے انسان, سارے انسانوں کی نہیں, اگر بہت سے انسانوں کے عقل کے اندر یہ بات نہیں آتی تو نہ آئے. اس سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ قربانی کا جو طریقہ اور قربانی کا جو عمل اسلام کے اندر ہے وہ غیر عقلی ہے, وہ درست نہیں. اور آج تو سائنس کی روشنی میں یہ بات بہت اچھی طریقے سے ثابت ہو چکی ہے کہ اگر انسان گوشت نہ بھی کھائے, جیسا کہ لوگ ایک نظریہ پیش کرتے ہیں, میں نے پہلے بھی بیانات میں بار بار کہا کہ لوگ جو غیر اسلامی لوگ ہیں وہ نظریہ پیش کرتے ہیں, اس کی زمین حقیقت کچھ اور ہوتی. ذرا آپ انٹرنیٹ کے اوپر جائیں اور آپ سرچ کر کے دیکھیں کہ ہندوستان کی کتنی بڑی تعداد گوشت کھاتی ہے, یا اس طرح کا آپ کوئی بھی لفظ ڈال کر کے آپ سرچ کریں, آپ کو 2017-18 کی BBC کی رپورٹ نکل کر کے آئے گی. آپ خود دیکھ لیں, خود پڑھ لیں کہ دعویٰ کیا کیا جاتا ہے اور کون زیادہ کھانے والے ہیں. آپ پوری تعداد پڑھ لیں, اور اس میں یہ بات بھی بیان کی گئی ہے کہ ہندوستانی میڈیا کیا کہتا ہے اس بارے میں اور اس کی حقیقت کتنی ہے, وہ سچی رپورٹ. بالکل BBC نے پورا, میں پڑھ رہا تھا, آپ خود حیران ہو جائیں گے پڑھ کر کے. اتنا لمبا وقت نہیں ہے, نہیں تو میں پوری رپورٹ پڑھ کر کے سنا تھا. خود سمجھ میں آ جائے کہ سارے اعتراض کی حقیقت کیا ہے, یہ کیا مسئلہ ہے, کیوں اعتراضات کیے جاتے ہیں, کیوں سارا مسئلہ کھڑا کیا جاتا ہے. خوب اچھی طریقے سے تسلی اور تشفی ہو جائے گی. باقی یہ جو لوگ پیش کرتے ہیں اس کا بھی مختصر سا اشارتاً جواب دے دوں کہ اس کی جگہ انسان سبزیاں کھائے. تو اب تو بہت پرانی بات ہے, جو لوگ سائنس کو خدا کا درجہ دیتے ہیں, تو سائنس کو بھی ایک صدی ہو چکی ہے کہ جب وہ اس بات کو ثابت کر چکی ہے اور مان چکی ہے. اور ہم تو قرآن کریم کو سائنس کے سانچے میں نہیں ڈالتے, اور قرآن کریم کی آیتوں کا دار و مدار سائنس پر رکھتے بھی نہیں ہیں, کیونکہ سائنس کی تحقیقات بدلتی رہتی ہیں, اور بعد میں آنے والی تحقیق پہلی والی تحقیق کو غلط ثابت کرتی ہے, یہ صحیح ہو جاتی ہے,
پھر یہ والی تحقیق آئندہ آنے والے زمانے میں غلط ثابت ہوگی، نئی والی صحیح ہو جائے گی، اور قرآن کریم کی آیتیں جیسی تھیں ویسی ہیں، ویسی قیامت تک رہیں گی، ان میں نہ تبدیلی ہوئی ہے نہ تبدیلی رہے گی۔ لیکن ہاں 1 صدی پہلے سائنس نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ پیڑوں کے اندر ایک بہت بڑی حد تک جان پائی جاتی ہے، اور سائنس یہ کہتی ہے کہ پیڑوں کے اندر اتنا شعور پایا جاتا ہے کہ وہ پیڑ خود فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے اپنی شاخوں کو کس طرف لے کر کے جانا ہے۔ یہ پیڑ فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے اپنی شاخیں ایسے بڑھانی ہیں یا ایسے بڑھانی ہیں۔ اگر پیڑ یہ چاہتا ہے میں اپنی شاخوں کو ادھر بڑھاؤں تو وہ ادھر بڑھاتا ہے، اگر چاہتا ہے ادھر بڑھاؤں تو ادھر بڑھاتا ہے، وہ جس طرح چاہتا ہے اپنے ارادے سے اپنی شاخوں کو بڑھاتا ہے۔ اس کے علاوہ سائنس اور بہت بڑی حد تک اس کے اندر جان مانتی ہے۔ تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں جاندار وہ بھی ہے، جاندار وہ بھی ہے؟ کوئی اگر سبزی کو کھا رہا ہے وہ بھی جاندار کو کھا رہا ہے، خود وہ جانور کے جن کو ہم ذبح کر رہے ہیں اللہ کے نام پر وہ بھی جانداروں کا قتل کر رہے ہیں۔ دنیا کا کوئی خطہ، کوئی حصہ، کوئی ایسی خوراک نہیں ہے کہ جس میں جان نہ ہو۔ اور یہ والی حقیقت سائنس نے تو 1 صدی 1.25 صدی پہلے اس کو تسلیم کیا ہے۔ ہمارے قرآن نے تو 1450 سال پہلے بتایا تھا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ یہی نہیں کہ ہر چیز کے اندر جان ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا تھا کہ ہر چیز کے اندر جان بھی ہے، وہ اللہ کے ادراک بھی اس کو حاصل ہے، اللہ کی معرفت بھی حاصل ہے، اور اس سے بڑھ کر وہ اللہ کے حمد و ثنا بھی بیان کرتے ہیں۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے، نہیں آئے گا تمہاری سمجھ کے اندر، تمہاری سمجھ ہے ہی کتنی بڑی۔ ساری کائنات کا اگر ادراک تمہیں دے دیا جائے تو پھر تم کیا بندے رہو گے؟ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ، تم نہیں سمجھ سکتے ان کی تسبیح کو، لیکن ہمارا قرآن کہتا ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارے نبی نے ہمیں بتایا کہ فلاں پیڑ مجھ سے محبت رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کے اندر کنکریوں نے کلمہ پڑھا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیڑوں نے، پہاڑوں نے سلام کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے درخت جھکے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے چلے ہیں درخت۔ ہم ساری حقیقتوں کا الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم پوری دل کے گہرائیوں سے یقین رکھتے ہیں، اعتقاد رکھتے ہیں کہ ہمارے نبی نے جو بیان فرمایا بالکل حق ہے، ہمارے اللہ نے جو بیان فرمایا بالکل حق ہے، اور ایک ایک بات جو ہمارے قرآن کے اندر ہے، حدیث کے اندر ہے، تم آج تک اگر ان کی تحقیقات تک نہیں پہنچ سکے ہو تو شاید آگے پہنچ جاؤ اور شاید نہ پہنچ سکو، تم پہنچو نہ پہنچو، لیکن ہمارے قرآن نے جہاں ہمارے عقل اور ایمان کو پہنچا دیا ہم وہاں پر پہنچے ہوئے الحمدللہ، اور دل کی گہرائیوں سے مانتے ہیں کہ وہ بالکل حق۔ اس کے علاوہ آپ انسان کے دانتوں کا اسٹرکچر دیکھیں، انسان کے دانتوں کی بناوٹ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے کس طرح سے بنایا ہے۔ آپ ان جانوروں کو دیکھیں کہ جن جانوروں کی ٹوٹل خوراک صرف اور صرف دوسرے جانوروں کا قتل اور ان کا گوشت کھانا ہے، ان کے دانتوں کو اللہ نے جس بناوٹ پر بنایا تو انسان کے دانت بھی اللہ نے اس بناوٹ پر بنائے، نوکیلے دانت۔ اور بعض جانور وہ ہیں جو صرف گھاس کھاتے ہیں، جیسے بھینس ہے، بکرے ہیں، گائے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے جانور اللہ رب العزت نے ہمارے یہاں قربانی میں جائز رکھے، ان سارے جانوروں کے آپ دانتوں کو دیکھیں گے، ان کے دانت اللہ رب العزت نے برابر بنائے ہیں۔ انسان کے اللہ نے دونوں قسم کے دانت بنائے، برابر بھی بنائے، نوکیلے بھی بنائے۔ یہ انسان کے دانت خود سائنس بتاتی ہے کہ یہ اس بات کے اوپر دلالت کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کے اندر دونوں قسم کی باتیں رکھی ہیں کہ وہ سبزیاں بھی کھائے گا، وہ پھل بھی کھائے گا اور گوشت بھی کھائے گا۔ اور کوئی مذہب، جو لوگ بات کرتے ہیں شاید اپنے مذہب کی حقیقت سے واقفیت نہیں رکھتے کہ اسلام میں، پھر اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ بہت بڑی شکایت ہے آپ لوگوں سے کہ آپ اخبار پڑھتے ہیں، آپ موبائل میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، آپ فلمیں دیکھنے میں ضائع کرتے ہیں، آپ گیم کھیلنے کے اندر اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں۔ آپ اپنے ملک کی تاریخ پڑھیں، آپ ہندوستان کی تاریخ پڑھیں، آپ پڑھیں 1000 سال پہلے مولانا مناظر احسن گیلانی کی کتاب، آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس ملک کے کیا حالات۔ میں نے پڑھا ہے اس ملک کی تاریخ، بہت محدود، میں تو بہت ایک ادنا سا طالب علم، میرا کیا مطالعہ اور میرا کیا پڑھنا، لیکن میں نے پڑھا ہے اس ملک کی تاریخ کو کہ اسلام جب اس ملک میں نہیں آیا تھا تو اس ملک کے لوگ جانوروں کے ساتھ کیا کرتے تھے، آپ پڑھیں ان کے جانور کو ذبح کرنے کا کیا طریقہ تھا، آپ پڑھیں۔ میں نے پڑھا ہے قوم کے بارے میں کہ وہ جانوروں کو اس طریقے پر ذبح کیا کرتے تھے کہ دل کے پاس کٹ لگایا کرتے تھے، دل کے پاس کا حصہ کاٹا کرتے تھے، اس سے جانور مرتا نہیں تھا، خون نکلا کرتا تھا، اور اس کے دل تک ہاتھ پہنچایا کرتے تھے اور اس کے دل کو اپنے ہاتھوں سے رگڑ کر اس کی جان نکالا کرتے تھے۔ اس طریقے پر آپ سوچیں کہ جانور کتنی تکلیف سہتا تھا، کتنی دیر میں مرتا تھا، اس طریقے پر وہ ذبح کیا کرتے تھے۔ اور ہمارے یہاں تو پورے سال کے اندر ایک موقع اللہ رب العزت نے رکھا قربانی کا۔ آپ ذرا اٹھا کر کے دیکھیں مذہبوں کی تاریخ، ان کے یہاں اب سے کچھ سالوں پہلے تک اور آج بھی ان کے مذہب کا جو حصہ ہے، ان کی جو کتابیں وہ بتاتی ہیں کہ ہر چیز پر کوئی بھی کام ہو جائے گا ان کو قربانی دینی ہے، کوئی بھی کام ہو جائے گا۔
اسی وجہ سے اس ملک کے بعض مذاہب کے اندر جنہوں نے کیڑوں کے مارنے کو، انڈے کھانے کو، ایک ایک چیز کے کھانے کو جو منع کیا ان کے مذہب نے، یہ عمل نہیں تھا، یہ رد عمل کے اندر تھا، کیونکہ انہوں نے دیکھا اپنے مذہب کے بڑے حصے کو کہ وہ اتنا خون بہاتے ہیں، بات پر جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، تو وہ بیزار ہوئے اس عمل سے اور انہوں نے اپنا مذہب الگ بنایا اور انہوں نے کہا کہ ہمارے مذہب کے اندر کسی بھی قسم کے جاندار کو نہیں مارا جائے۔ پڑھیں ملک کی تاریخ، آپ کو اندازہ ہوگا، پھر پڑھیں اسلام کی آیتوں کو، تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ اسلام کیا تعلیم ہے۔ جب تک ہمیں معلوم نہیں کہ باہر کیا ہے اور اندر کیا ہے تو ہمیں کیا معلوم ہوگا کہ اسلام کیا ہے اور باہر کیا ہے۔ اسلام کی حقانیت اگر جاننی ہے تو اپنے اس ملک کے اندر جو اور لوگ رہتے ہیں ان کے مذہبوں کا آپ مطالعہ کریں، جانیں کہ ان کے مذہب کے اندر کیا ہے۔ جو لوگ بات کرتے ہیں ان کی باتوں کو نہ سنیں، آپ ان کے مذہب کو پڑھیں کہ ان کا مذہب کیا کہتا ہے۔ باتیں بنانا اور ہے، زمینی حقیقت اور ہے۔ تو بہرحال یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے جو عرض کی کہ یہ جو قربانی کا جو عمل ہے، چند باتیں میں آپ کے سامنے بھی وقت ہے تو اور عرض کر دیتا ہوں۔ ایک بات کے اوپر اور غور کریں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ انسان کا مقام زیادہ ہے یا جانوروں کا مقام زیادہ ہے؟ ظاہر ہے کوئی بھی کہے گا مسلمان اور غیر مسلم کا تو مسئلہ نہیں ہے، ہر انسان کہے گا بھئی انسان کی جان اور اس کی قیمت زیادہ ہے۔ تو آپ غور کریں کہ فوج کے اندر جب کسی بھی ملک کی لڑائی ہو رہی ہوتی ہے غیر ملک کے ساتھ، تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ پورا معلوم ہوتا ہے کہ 70%، 80%، 90% خطرہ ہے اور بعض موقعوں کو بس 100% خطرہ ہے۔ اس کے باوجود فوجی کو حکم دیا جاتا ہے کہ بھئی آج ملک کی وفاداری کا جو حق تھا آج اس کا ادا کرنے کا موقع آیا ہے، اگر گولی بھی کھانی پڑے، جان بھی دینی پڑے دو۔ اور ہر ملک کے آرمی کے لیے، ہر ملک کے فوجی کے لیے اپنی جان اپنے ملک کے نام کے اوپر قربان کرنا، بلکہ ہر عام انسان کے لیے بھی اپنے ملک کے نام پر جان قربان کرنا، یہ ایک بہت بڑا قابل افتخار، قابل فخر کارنامہ ہوا کرتا ہے۔ تو جب کسی بھی ملک کے بادشاہ کو، کسی بھی ملک کے وزیر کو، کسی بھی ملک کے چلانے والے کو چند ہزار روپے کسی فوجی کو تنخواہ دے کر یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اس کی جان کو قربان کر دے۔ پھر سنیں کہ جب کسی بھی ملک کے چلانے والے کو چند ہزار روپے تنخواہ دے کر، چند سالوں کی ملازمت دے کر کسی انسان کو پر یہ حق حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے مفاد کے لیے، اپنے ملک کے باقی شہریوں کی جان بچانے کے لیے اس فوجی کو قربان کر دے، تو کیا اللہ رب العزت کو یہ حق حاصل نہیں ہوتا کہ وہ انسان کو حکم دے کہ جانور کو اللہ کے نام پر قربان کر دے؟ اگر یہ خلاف عقل ہے، اگر یہ خلاف انصاف ہے تو آپ خود فیصلہ کریں، میں نہیں کہتا کیا یہ خلاف عقل و خلاف انصاف نہیں ہوگا۔ اگر یہ انصاف کے مطابق ہے، یہ عقل کے مطابق ہے، تو یہ کون سا عقل کے خلاف؟ یہ بھی عقل کے مطابق ہے، اور الحمدللہ پورے طریقے پر عقل کے مطابق، ہر طریقے سے عقل کے مطابق ہے۔ اس کے علاوہ کتنے سارے عقلی دلائل ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں۔ آپ اس پر بھی غور کر لیں کہ ہر مذہب اللہ کا وجود کسی نہ کسی شکل میں مانتا ہے۔ جو لوگ کروڑ کی تعداد میں اپنے معبودوں کو مانتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ پرم مہاتما ایک ہے، ان کے یہاں بھی اللہ کا وجود ہے۔ باقی جتنے بھی مذاہب ہیں ان کے یہاں کسی نہ کسی شکل کے اندر اللہ کا وجود ہے۔ وہ الگ بات ہے شرک کے ساتھ ہے، ہمارے یہاں بغیر شرک کے، ہمارے یہاں پہلی قید ہی یہ ہوتی ہے، پہلے لا الہ ہے، پھر اس کے بعد الا اللہ ہے۔ پہلے ہم غیروں کا انکار کرتے ہیں، بعد میں اللہ کا اس بات کرتے ہیں۔ اوروں کے یہاں معاملہ دوسرا ہے، لیکن ہر کسی مذہب کے اندر اللہ کا وجود ہے۔ اب کوئی بھی جب اللہ کا وجود کوئی بھی مذہب والا مانتا ہے تو وہ یہ بھی کہتا ہے کہ بھئی جو بھی کام ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، کرنے والی اللہ کی ذات ہے، ہم تو ذریعہ ہیں، ہم تو مور ہیں۔ یہ سارے کے سارے مذہب مانتے۔ تو آپ سوال کریں کسی سے کہ بھائی یہ جو جانوروں کو اور انسانوں کو مارتا ہے در حقیقت کون مارتا ہے؟ اللہ مارتا ہے۔ ہماری روح کون قبض کرتا ہے؟ اللہ ہی تو قبض کرتے ہیں۔ اور اللہ نے اپنے بارے میں فرمایا کہ میں ارحم الراحمین ہوں۔ تو بھائی آپ سب لوگ، ہم بھی مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں، غیر بھی مانتے ہیں کہ اللہ ارحم الراحمین، اللہ سب سے بڑھ کر رحمان الرحیم ہے۔ اس کے باوجود اگر کسی کے والد کی روح قبض ہوتی ہے، کسی کے والد کا انتقال ہوتا ہے، کیا کوئی یہ سوچتا ہے کہ اللہ رب العزت نے میرے ساتھ زیادتی کر دی، ظلم کر دیا؟ کیا وہ یہ سوچتا ہے کہ میرے والد کی روح قبض کر لی اس لیے اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین نہیں رہے؟ کوئی نہیں سوچتا۔ سب کو معلوم ہے کہ اللہ کی مشیت کے تحت ہے۔ آپ سوچیں، تصور کریں کہ اگر سارے زمانے کے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کے زمانے کے لوگ زندہ ہوتے کیا ہوتا؟ اور خود انسان کی زندگی میں بڑھاپے میں پہنچ کر ایسے حالات آ جاتے ہیں، جسمانی قوہ، جسمانی اعضاء، جسمانی صلاحیتیں، دماغی صلاحیتیں، اعصابی صلاحیتیں اتنی کمزور ہو جاتی ہیں، خود انسان تمنائیں آرزو میں کرتا ہے کہ اللہ بس اب آپ مجھے بلا لیجیے۔
اللہ کا ہر حکم مصلحت کے مطابق ہے، اللہ ہر حال میں ارحم الراحمین ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ انسانوں کی روح قبض کرتے ہیں اور اس کے باوجود ارحم الراحمین ہے، اگر جانوروں کو ذبح نہیں کیا جاتا تو جانوروں کی بھی روح اللہ تعالیٰ قبض کرتے، تو بھائی مرنا تو پھر بھی پایا جاتا۔ تو اللہ رب العزت کو کیا آپ یہ والا حق نہیں دیں گے کہ اللہ نے یہ حکم کر دیا کہ اپنی ایک مخلوق کو جو اللہ کی نظر میں اشرف ہے، اعلیٰ ہے، اس کو یہ حکم دیا کہ جو تمہارے مقابلے میں نیچے درجے کی ہے تم اس کو ذبح کر لیا کرو، میں ویسے بھی ان کو مارتا ویسے بھی مار رہا ہوں، میں نے حکم دیا ہے کر لو۔ ہر اعتبار سے ہر زاویے سے جو لوگ اعتراضات کرتے ہیں، آپ ان کو دیکھیں، عجیب سی بات ہے کہ بھائی ظلم تو ظلم ہے، اگر کاٹنا ظلم ہے تو بوجھ لادنا بھی تو ظلم ہے، آپ بوجھ تو لاد رہے ہیں۔ اگر یہ خلاف عقل ہے اور یہ انسانی حقوق اگر یہ جانوروں کے حقوق کے خلاف ہے تو پھر بوجھ لادنا کہاں انصاف کے مطابق ہوگا؟ یہ بھی تو حقوق کے خلاف ہو گیا۔ پھر تو اس کا دودھ کیا جانور سے اجازت لی جاتی ہے کہ بھائی ہم آپ کا دودھ استعمال کرنے اجازت ہے؟ ظاہری سی بات ہے، جن لوگوں کو معلوم ہے کہ جانور جو دودھ دیتے ہیں، تو ہم نے تو گاؤں کے اندر یہ دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، پہلے اس کے تھن کے اوپر اس کو چھوڑا جاتا ہے، تب بھینس یا گائے دودھ چھوڑتی ہے، اس کے بعد اس بچے کو زبردستی ہٹا دیا جاتا ہے۔ اب دودھ چھوڑنے کے بعد اب وہ روک نہیں سکتی، اب اس کا دودھ دھو لیا جاتا ہے دھوکے سے۔ تو بھائی جانور سے اجازت تو نہیں لی جاتی دودھ استعمال کرنے کی، دودھ کا استعمال کرنا بھی خلاف عقل ہے۔ پھر اس کے بالوں سے جو ہم گرم گرم کپڑے پہنتے ہیں وہ بھی خلاف عقل ہے، وہ بھی تو ظلم ہے، ناانصافی ہے۔ اس کے دودھ سے بننے والی مٹھائیاں جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ بھی تو خلاف عقل ہے، وہ بھی تو ناانصافی ہے۔ اور پھر جو ان کو زد و کوب کیا جاتا ہے، جو مارا جاتا ہے، وہ بھی تو ناانصافی اور خلاف عقل ہے۔ اور پھر آخر میں ایک بات اور رکھ دوں کہ مثال کے طور پر جو لوگ اعتراضات کرتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں چڑیا گھر جسے زو کہا جاتا ہے وہ بھی تو ہوتا ہے، ہر بڑے شہر کے اندر زو ہوتا ہے، تو بھائی وہاں پر جو شیر لایا جاتا ہے تو اس کو آپ اتنا ہلائیں اور اس کی اتنی تربیت کریں کہ وہ گوشت کے بجائے گھاس کھانے کے اوپر آ جائے۔ انسانوں کی تربیت تو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو ہوگی نہیں، کیونکہ فطری چیزیں جو ہے وہ کبھی نہیں بدلی جا سکتی۔ تو کم سے کم شیر یا وہ جنگلی جانور کہ جن کو چڑیا گھر کے اندر لا کر کے ہم نے اپنے قابو میں کر لیا ہے، جو اپنے اختیار میں ہیں، جو چاہیں گے کھلا دیں، تو ان کی تربیت کریں ایسی کہ وہ گھاس کے اوپر آ جائیں۔ اگر جانور کو مارنا خلاف عقل ہے تو سارے جنگلوں کے اندر چلے جائیں اور وہاں پر تربیت کریں۔ شیر کی وہ تو خوب قتل کر رہا ہے، تربیت کریں۔ چیل کی وہ چھوٹے چھوٹے کبوتر کے بچوں کو مار کر کے کھا لیتی ہے، وہ مرغی کے بچوں کو اٹھا کر کے لے جاتی ہے۔ کتنے جانور، اکثریت جتنے بھی درندے ہیں وہ سارے کے سارے گوشت کھا رہے ہیں، دوسرے کے بچوں کو مار رہے ہیں۔ اگر یہ خلاف عقل ہے تو انسانوں کی تو تربیت کر لیں گے، خلاف فطرت ہے یہ، ان کی تربیت کون کرے گا؟ انہیں کون سمجھائے گا؟ انہوں نے کون سا مذہب کی کتاب پڑھی ہے؟ انہوں نے کون سی تعلیم حاصل کری ہے؟ انہیں کس نے سمجھایا ہے؟ چلو مان لیتے ہیں ایک منٹ کے لیے ہمیں کسی نے بہکا دیا یا ہم غلط تعلیم کا شکار ہو گئے، بھائی انہوں نے کون سی تعلیم حاصل کی ہے؟ ان کی تربیت کون کرے گا؟ پتہ یہ چلا کہ فطری بات ہے، انہیں بھی فطرت نے سکھایا اور ہمیں بھی فطرت نے سکھایا، اور یہ چیز حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے لے کر آج تک چلی آ رہی۔ تو ان مسلمان بھائیوں سے جن کے دلوں کے اندر شکوک و شبہات ہے، جو یہ پیش کرتے ہیں کہ غریبوں کی خدمت کر لی جائے، تو بھائی غریبوں کی خدمت اگر کرنی ہے تو کیا قربانی سے کی جائے گی؟ صرف قربانی سے ہی کی جائے گی یا صرف زکوٰۃ سے ہی کی جائے گی؟ غریبوں کی خدمت کرنی ہے تو آپ 1 لاکھ کے موبائل کی جگہ 10,000 کے موبائل سے کام چلا لیں، 90,000 غریبوں پر خرچ کر دیں۔ آپ 5 لاکھ کا ہال بک کراتے ہیں شادی بیاہ کے موقع پر، 50,000 والے سے کام چلا لیں، 4.5 لاکھ روپے وہاں خرچ کر لیں۔ آپ سالگرہ بناتے ہیں، اگر آپ نے کتا پال رکھا ہے اس کی بھی بناتے ہیں، بلی پال رکھی ہے اس کی بھی بناتے ہیں، اس کے بچوں کی بھی بناتے ہیں، فلاں کی سالگرہ، وہ سارا پیسہ بچائیں، وہ غریبوں کی خدمت کے اندر صرف کریں۔ کیا غریبوں کی خدمت اسی سے ہوگی؟ قربانی کے مصرف سے ہی ہوگی؟ تو اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، قابل احترام بزرگوں، اگر ہمیں سوال کا جواب معلوم نہیں ہے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ سوال کا جواب ہے ہی نہیں۔ جو اس کے اہل ہیں ان سے آپ جا کر کے اپنے شکوک و شبہات کو رکھا کریں، انشاءاللہ ایسے جوابات ہیں الحمدللہ سائنس کی روشنی میں، عقل کی روشنی میں۔ اسلام ایسا مذہب ہے جو اپنی دلیل کے اعتبار سے بالکل حق ہے اور تمام ادیان پر غالب ہے، وہ غالب رہے گا قیامت تک۔ اس کا جواب اگر جواب دینے کے اوپر کوئی آئے، جواب دے ہی نہیں سکتا۔ اور یہاں پر بات آئی ہے تو یہ بھی عرض کر دوں کہ میڈیا پر جو لوگ جواب نہیں دے پاتا، آپ ان کو دیکھ کر یہ نہ ہرگز نہ سوچا کریں اسلام کے بعد جواب نہیں ہے۔ وہ ایک سیاسی مسئلہ ہے، اس کی حقیقت کیا ہے جاننے والے جانتے ہیں، میں اس پر کچھ نہیں کہہ سکتا۔
لیکن اگر وہ لوگ جواب نہیں دے پا رہے تو عام لوگ یہ نہ سوچے کہ اسلام کے بعد جواب نہیں ہے یا سارے علماء کے بعد جواب نہیں ہے. جو اس کے اہل ہیں، جو جواب رکھتے ہیں، آپ ان سے معلوم کریں، وہ ایسا جواب دیں گے کہ انشاءاللہ آپ کے سارے سوالات، سارے اشکالات حل ہو جائیں گے، اور دوسرے لوگ اس کا جواب دے ہی نہیں سکتے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسلام کی اور اس کے احکامات کی حقانیت، اس کا کامل یقین، اس کا کامل اعتقاد ہم سب کو نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ اسلام کے تمام احکامات پر ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.